اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ساری خوبیاں، ساری بڑائی، ساری کبریائی، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم اسی کو یاد کرتے ہیں، اسی سے فریاد کرتے ہیں، اسی کی طرف ہمارا رجوع ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کئی دفعہ انسان کی جو زندگی ہے اس میں اتار چڑھا آتا رہتا ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، تو یہ زندگی کے ساتھ ہیں یہ سب چیزیں۔ تو ایسے میں ہم لوگوں کا طرز عمل کیا ہو، ہم کیا کریں اس طرح کی صورتحال میں نا، یعنی مشکل میں ہم کیا کریں۔ تو مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے لیے نا، ہم اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ اس کی بہت زیادہ عنایت ہے۔ اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھنا ہے کہ آپ کا طرز عمل کیا تھا۔ آپ کے اوپر جب بھی کوئی مشکل آتی تھی، جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی نا، تو آپ فوراً کیا کرتے تھے کہ آپ وضو کرتے تھے اور 2 رکعت نماز حاجت آپ پڑھتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے میں آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کیونکہ نا جب بھی کوئی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، خواہ وہ مسنون دعا ہو یا وہ قرآنی دعا ہو، تو اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ضرور رہنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ کانشیس کے ساتھ اس دعا کو کر سکیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بردبار ہے، بزرگ ہے، پاک ہے اللہ، مالک عرش عظیم کا، اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں اسباب آپ کی رحمت کے، اور سامان آپ کی بخشش کے، اور حصہ ہر نیکی سے، اور سلامتی ہر گناہ سے۔ نہ چھوڑیے میرا کوئی گناہ مگر اسے بخش دیجئے، اور نہ کوئی پریشانی مگر اسے دور کر دیجئے، اور نہ کوئی حاجت جو آپ کی پسندیدہ ہو مگر اسے پوری کر دیجئے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اب دیکھیں کہ ان الفاظ میں کتنی معنویت ہے، ہر طرح کا رحم، ہر طرح کی مطلب نا اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ آپ میرے گناہوں کو بھی بخش دیجئے، مجھے آپ رحمت کی نظر سے دیکھیے، میری ہر جو ہے نا کمی کو دور کر دیجئے، میری ہر حاجت کو پوری کر دیجئے۔ تو یہ زبردست دعا ہے، اس کو دعائے حاجت بھی کہتے ہیں، اور اس کے اول میں اور اس کے آخر میں درود پاک بھی آپ ضرور پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ یہ بات تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، تو یاد دہانی کے طور پر میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی مشکل آئی تو دعا تو کرنی ہے، اور آپ سب یہ جانتے ہیں، یہ تو اب کامن سینس کی بات ہے کہ دعا سے پہلے بھی کچھ کرنا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے امکانی حد تک اپنے حالات کی بہتری کے لیے کوشش کرنا شرط ہے۔ اور یہ بھی مطلب یہ میری بات نہیں ہے، میں نے بھی انبیاء کی زندگیوں سے سیکھا ہے، میں نے سیکھا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سیکھا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا کرتے تھے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ سارے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ان کا کیا طرز عمل تھا۔ آپ نے یہ سوال اپنے ذہن میں پٹ کرنا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئی، جب بھی کوئی پریشانی آئی، جب بھی کوئی اس طرح کے حالات ان کے اوپر گزرے، خواہ وہ انفرادی حالات تھے، خواہ وہ اپنے خاندان کے حالات تھے، خواہ وہ اجتماعی حالات تھے، تو انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔ ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی ہوئی، اور وہاں جب ان کو جانا پڑ گیا تھا مدین کو ہجرت کر کے، وہ پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، وہ آپ ضرور خود سے کنسلٹ کر لیجئے گا، تو انہوں نے کہا، دعا کی تھی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ جو بھی خیر تو نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے بھی یہ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال دیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت دعائیں ہمیں تلقین کی ہیں، اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ پھر اپنی اولاد کے لیے جب دعائیں کی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی ہے، ہر موقع کی دعائیں انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں۔ پھر وہ جو ہے
اور اگر اس کو میں ڈسکس کرنے پہ آؤں تو یہ پورا ٹائم اس میں گزر جائے. مطلب یہ میں نے یاد دہانی کے طور پر چند دعائیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. لیکن ہمیں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پریشانی آئی ہے تو آپ نے دعائیں کرنے سے پہلے ان حالات کی بہتری کے لیے آپ نے حکمت عملی بھی اختیار کی ہے, پریکٹیکل وزڈم جسے کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے گئے تھے, ان کو تیار کیا تھا, پہلے مردان کار تیار کیے تھے, پھر اللہ سے دعا کی تھی کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. قصہ مختصر یہ ہے کہ پریشانی میں ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے, عالموں کے پاس جانے کی بجائے, اور اسی طرح سے یہ جو جھوٹے سہارے ہیں وہ ڈھونڈنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ بنائیں. اور یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے, اور ہمارے دین میں تو ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے, ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں چند ایک اور پوائنٹس ہیں جو میں بتاؤں گی کہ اس کے لیے اسباب ہم اختیار کریں, اللہ تعالیٰ پر توکل کریں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں, یہ یقین کر لیں کہ دعا یا جو بھی ہم کوشش کریں اس میں اگر دیر ہو رہی ہے تو ابھی اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے, اور اس میں کوئی نہ کوئی ضرور مصلحت ہوگی. کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا, جب ٹائم ذرا گزر جاتا ہے نا تو وہ اس کے لیے وہ بڑے بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا, پھر وہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں. تو اس کے لیے بھی بڑے تحمل کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کی ضرورت ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں وہ خواب آیا تھا کہ وہ ستارے جو ہیں ان کے آگے جھک رہے ہیں, اور اس خواب کی تعبیر ان کو کتنے سالوں بعد ملی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ان مصائب کے حل کے لیے اور ان چیزوں کی قبولیت کے لیے, تو یہ بھی صبر بھی رکھنا ہے. اس کے علاوہ قول حکمت ہے کہ نہ گرنا کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ تم گرو اور پھر اثر نو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. کیونکہ جب انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا تو یہ کئی معاملات ہو جاتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اچھا نہیں فیل کر رہے, کئی دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کی رکاوٹیں ہوتی ہیں, کئی دفعہ باہر کی رکاوٹیں ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ باہر کی رکاوٹیں اتنی مشکل نہیں ہیں جتنی اندر کی رکاوٹ ہے. اندر کی رکاوٹوں کو دور کرنا ہوتا ہے, انسان نے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے, اپنی شخصیت کو سنبھالنا ہوتا ہے, اپنے ذہن کو سنبھالنا ہوتا ہے, اپنے دل کو سنبھالنا ہوتا ہے. پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ باہر کے حالات کا وہ مقابلہ بھی کر سکے اور ان کے لیے کوئی حل بھی ڈھونڈ سکے. اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو. تو یہ ہمیں انبیاء کی سیرت سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے نا. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس کا یہ بھی ہے کہ انسان صدقہ کرے, دوسروں کے کام آئے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر. ایک چیز میں دہرا دیتی ہوں کہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا ہے نا کہ انہوں نے وہ دعا کی تھی, تو اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا, وہ جو بچیاں تھیں وہ پانی بھرنے کے لیے آئی تھیں تو انہوں نے ان کی مدد کی تھی. تو جب انہوں نے مدد کی تو اور پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا سن لی. تو اس کا مطلب ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان دوسروں کے کام آئے. دوسرے جو ہیں جب وہ دل سے آپ کو دعا دیں گے تو اس کا بھی ایفیکٹ انسان کے اوپر آتا ہے. حوصلہ نہ ہارے انسان, ہمت نہ ہارے. اس میں ایک اقتباس مجھے اچھا لگا تھا, میں نے چاہا کہ وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں. کہتے ہیں یہ بڑا خوبصورت مجھے لگا تھا, بہرحال میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ابھی. کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت, ذکر دعا اور اس کی معرفت, اس سے سکون, اس سے اطمینان پانا, اسی سے خوف, امید, محبت اور توکل رکھنا, اور اس طرح کا حال کہ بس اللہ ہی بندے کے ارادہ, عزم اور فکر پر مستعلی ہو جائے, تو یہی دنیا میں جنت اور بے نظیر نعمت ہے. مطلب یہ جو ہوتے ہیں نا کچھ اقتباس ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جب بیان کر رہے ہوتے ہیں نا تو سمپل الفاظ میں بیان کرتے ہیں نا, تو اس میں ایک ردم ہوتا ہے, ایک چاشنی ہوتی ہے. میں نے کہا وہ بھی میں شیئر کر دوں. کہتے ہیں اسی شعور سے محبت کرنے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, یہی عارفوں کی زندگی ہے. اللہ وحدہ سے تعلق ہمیشہ اسی کا ذکر اور اسی پر قناعت وہ چیزیں ہیں جن سے رنج و فکر, اضطراب اور قلق دور ہوتے ہیں اور انشراح صدر ملتا ہے, یعنی دل کو اطمینان ملتا ہے, قلب کے اندر وسعت آتی ہے, زندگی میں خوشی آتی ہے. اس کے برعکس جس نے غیر اللہ سے لو لگائی, اللہ کے ذکر کو بھول گیا, اللہ کی عطا پر مطمئن نہ رہا, تو اس سے زیادہ تنگ دل اور اس سے زیادہ رنجیدہ کوئی نہ ملے گا. تجربہ سب سے بڑا شاہد ہے. کتنی خوبصورت بات ہے نا. بس اللہ تعالیٰ کو پکاریں, اسی پر امید رکھیں, اسی پر بھروسہ رکھیں, لیکن یہ ہے کہ کوشش کرتے رہیں
یہی میرا آج کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں، اور اللہ تعالیٰ سب کے رنج کو، فکر کو دور کر دے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے۔ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔